تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور باغی بادشاہ تھا بلکہ ایک خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور حقیقی خدا کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ فرعون سب سے زیادہ ظالم شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، حتیٰ کہ اسے قتل بھی کر دیتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا اور جھوٹے معبود کی پرستش سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ فرعون کے محل میں ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا، اور وہ عورت اللہ پر ایمان رکھتی جس کا کوئی شریک نہیں تھا۔ اس عورت کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں ملازمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کرنے کا کام سونپا۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اتفاق سے کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کی زبان سے اللہ کا نام بسم اللہ بے ساختہ نکلا۔ شہزادی نے کہا، آج تم نے عجیب بات کہی، میرا باپ فرعون رب ہے، پھر تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب اللہ ہے، جو مجھے اور آپ کو اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا اللہ سب کا رب ہے۔ شہزادی نے اس کی اطلاع اپنے والد کو دی، جو بہت ناراض ہوا اور غلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مان لیے؟ ملازمہ نے صاف کہا، میں آپ کو خدا قبول نہیں کر سکتی، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے جو بلند اور عظیم ہے۔ فرعون لرز گیا، اس کو ایسے پختہ اور جرأت مندانہ جواب کے توقع نہیں تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ چنانچہ فرعون نے ملازمہ کی بچوں کو اس کے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تیل ایک بڑی دیگچی میں کھولایا جائے۔ جب اس دیگچی کو گرم کیا گیا، فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچے ایک ایک کر کے ابلتے تیل میں ڈال دیے جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ غلام نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ سپاہیوں نے نوکرانی کے ایک بچے کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ بچہ چیخنے لگا اور اپنی ماں سے مدد مانگنے لگا۔ فوجیوں سے رحم کی بھیک مانگی۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا۔ سپاہیوں نے اسے دھکا دیا اور گھسیٹ کر دیکھ کے قریب لے گئے۔ ملازمہ اپنے بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحوں میں اس معصوم بچے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس پوشیدہ خدا کو چھوڑو اور مجھے رب مانو۔ عورت نے فرعون کی طرف دھیمی نگاہوں سے دیکھا اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون یہ ثابت قدمی اور ہمت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس عورت کے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو بے گناہ تھا۔ فوجی بچے کو لے گئے تو بچہ زور سے چیخنے لگا۔ ماں کا دل منہ کو آ گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ زمین پر گر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ عظیم الشان خدا جس کا کوئی شریک نہیں، وہ عذاب سے بخوبی واقف تھا۔ اس عورت کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، عدالت میں بولنے کی طاقت ملی۔ اس نے دربار میں تقریر کی اور کہا، اے میری ماں، آپ صحیح راستے پر ہیں۔ بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ بچے کی آواز سن کر کانپ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے تالے ابھی تک نہیں کھلے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے گناہ موت کے گلے لگ گیا۔ اپنے تمام بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم سے اس غلام کا دل ٹوٹ گیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف کفر کا کلمہ پڑھنا تھا، لیکن یہ زندگی بچانے کا صرف ایک بہانہ ہوتا
لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا رب اس کے لیے اس فنا ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے غلام کو پکڑ کر دیگ کی طرف دھکیل دیا۔ ملازمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون کو کچھ امید پیدا ہوئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کرو ایک ساتھ اور انہیں ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی ڈیگچی میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسے ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، چنانچہ آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، کتنی اچھی خوشبو ہے، یہ خوشبو کیسی آتی؟ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، فرعون کی ایک ملازمہ تھی جس نے ایمان کی خاطر اس کی اور اس کے بچوں کی جانوں کا سودا کیا۔ وہ جگہ جہاں اس کی ہڈیاں اور اس کے بچوں کو دفن کیا گیا تھا، جس دن سے انہیں دفن کیا گیا اس دن سے خوشبو ہے اور قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں اور اپنے بچوں کی جانیں قربان کی، جبکہ ہم نے یہ ایمان کتنی آسانی سے حاصل کر لیا۔